الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح باب منها وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق باب منها ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار رواه البخاري او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی شانہ نے اس دنیا کو ہمارے اور آپ کے لیے دارالابتلاء بنایا ہے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ ہر لمحہ حق تعالی شانہ ہماری اور آپ کی آزمائش فرما رہے ہیں کہ بندہ میری دی ہوئی ہدایات پر کتنا عمل کرتا ہے اور کس قدر آزادی کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے اس نظام امتحان میں اور اس نظام آزمائش میں کامیابی کے باب میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہ دو چیزیں جس انسان پہ حاوی ہو جاتی ہیں، غالب ہو جاتی ہیں، وہ انسان ناکام ہو جاتا ہے، اور جو انسان وہ دو چیزوں پر غالب آ جاتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک ہے انسان کا نفس، اور دوسری چیز ہے شیطان مردود۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں حق تعالی شانہ نفس اور شیطان دونوں کا زور ختم کر دیتے ہیں۔ روزے کی برکت سے نفس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے
تو شیاطین کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے. صفدت الشیاطین ومردت الجن. اب انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتا ہے، شیطانی وساوس سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، پھر اعمال حسنہ کی اس کو توفیق ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک اور نظام آگے سنایا گیا کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اور آگے فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، وَنَادَى مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کرنے والو میدان میں آؤ، نیکی کے جوہر دکھاؤ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائیوں میں دلچسپی لینے والوں اور برائیوں کی عادت میں مست رہنے والوں، اب تو باز آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے دشمن کو، شیطانوں کو اللہ نے قید کر دیا ہے. وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، حق تعالی شانہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں. اب ہم کو اور آپ کو اس بات کی فکر دامن گیر ہو جانی چاہیے کہ اب تک کتنے رمضان گزرے، کسی بھی رمضان میں اللہ کی طرف سے کیا ہمارے لیے بھی جہنم سے آزادی کا کوئی فیصلہ کیا گیا؟ یا یہ جو رمضان مبارک نصیب ہے، اس رمضان کے تعلق سے اب تک تہیہ کیا، عزم و ارادہ کیا کہ ہمارا یہ رمضان ایسا گزرے کہ حق تعالی شانہ اس رمضان کو جہنم سے حفاظت اور جہنم سے نجات کا اللہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے. اس روایت کے مجموعہ مضامین سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شیطانی اعمال سے بچ کر رہے گا اور شیطانی وساوس سے، شیطانی خیالات سے، شیطانی کردار سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اللہ تعالی جہنم سے خلاصی پانے والوں میں اس کا بھی شمار فرمائیں گے. قرآن مجید میں جگہ جگہ شیطان کو ہمارا دشمن بتلایا گیا ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا أَلَمْ أَعْهَدْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، کیا میں نے تم کو نہیں بتلایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کا لفظ اگر اس کے معنی اور میننگ پر آپ غور کریں تو وہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان ہے ہی ایک ایسی مخلوق جس سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا. شیطان کا معنی ہے شطن سے بنا ہوا، جس کے معنی دور کیا ہوا. اللہ کی رحمت سے جو مخلوق دور کر دی گئی وہ شیطان ہے. اور انسان کا معنی ہے پیارا، محبوب. اللہ نے اپنی ذات سے، اپنے پیار سے، اپنی محبتوں سے جس کو قریب کر لیا وہ مخلوق ہے انسان. تو شیطان تو اللہ کی رحمتوں سے دور والی مخلوق ہے اور انسان اللہ کی رحمتوں سے قریب رہنے والی مخلوق ہے. اب دونوں میں
کوئی بھی مناسبت ایسی نہیں پائی جاتی کہ انسان اپنے آپ کو شیطان سے قریب کرے، اور ہم تو اپنی دشمنی میں، شیطان کے ساتھ اپنی دشمنی برتنے میں کچے ہیں، لیکن شیطان اپنی دشمنی دکھانے میں، شیطان انسانوں کے ساتھ اپنی دشمنی بتانے اور دکھانے میں کبھی وہ کچا نہیں رہا۔ اس نے ہمیشہ کمال کی دشمنی دکھائی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تک پر شیاطین نے محنت کی ہے کہ ان کو توحید سے ہٹا دیں، ان کو ان کے منصب سے غافل کر دیں، ان کو ان کی مہم میں رخنا ڈال دے میں، ان کو کام میں ناکام کر دے میں، لیکن اللہ نے شیاطین کو انبیاء کرام پر کوئی تسلط نہیں دیا، ان پر کسی قسم کا اثر ہونے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے شیاطین جو ہوتے ہیں یہ اولیاء کرام پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ اولیاء کرام بھی اپنی معرفت کے نتیجے میں شیطان کے حربوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اہل علم کی روشنی کی برکت سے شیطان کی چالاکیوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر ایک زبردست محدث ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جامع بیان العلم، اس میں ایک واقعہ لکھا۔ اس میں ایک بات وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا، ابلیس کے مریدوں نے کہ کسی عابد کے مرنے پر آپ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا کسی عالم کے مرنے پر آپ خوش ہوتے۔ تو ابلیس نے جواب دیا، اس فرق کی وجہ آؤ چلو میں تم کو بتاتا ہوں۔ ایک عابد کے پاس لے گیا، اس عابد کے سامنے ایک بات رکھی، اور ابلیس نے اپنے مریدوں سے کہا تم دیکھتے رہنا کہ یہ عابد اس مسئلے میں کیسا ثابت ہوتا ہے۔ اس نے یوں کہا، ابلیس نے عابد سے، کہ ایک انڈا ہے، انڈے میں کیا اللہ کو اتنی قدرت ہے کہ زمین اور آسمان کو اس میں جمع کر دے وے، زمین آسمان کی ساری چیزوں کو اس انڈے میں جمع کر دے وے اور انڈا اتنا ہی بڑا رہ جاوے؟ عابد سوچنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شبہے میں آ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے انڈے میں زمین بھی آ جائے، آسمان بھی آ جاوے، اور پھر اس کی مقدار بھی نہ بڑی ہونے پاوے۔ اس کے ایمان کو شبہے میں ڈال دیا اور اس کے ایمان کو متزلزل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے چیلوں کو لے کر کے ایک عالم دین کے پاس پہنچا، اس کے سامنے بھی یہی سوال رکھا اور اس سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، ایسا کر سکتا ہے کہ اس انڈے میں زمین کو، آسمان کو، سب کو بھر دے وے اور انڈے کی مقدار بھی بڑی نہ ہونے پائے؟ اس عالم نے سوال سنتے ہی فوراً کہا کہ یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ شانہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہیں جو تم سوال کر رہے ہو کہ انڈے میں زمین و آسمان اور اس کے اندر کی چیزوں کو بھر دے میں اور اس کی مقدار بھی وہی کی وہی رہ جائے۔ اذا قضا امرا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب کسی کام کے تعلق سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جاوے، صرف اللہ ارادہ فرما لیتے ہیں اور اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ شیطان ہر ایک کے پاس آتا ہے۔ شیطان ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، بلکہ بات یہ ہے کہ خود جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ کسی موقع سے شیطان ملتا تو میں اس سے ایک سوال کرتا، بلکہ ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دعا بھی کر لی تھی، اے اللہ میری شیطان سے ملاقات کروا دے، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ شیطان ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آیا، آ کر کے جنید بغدادی سے ملتا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ بہت دنوں سے تمنا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ابلیس ہو تم؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ جنید بغدادی نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کو تمہیں حکم دیا، پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آج تک مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ تم سجدے سے روکنے والی چیز کیا ہو سکتی، کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان کہتا ہے مجھے حیرت ہے جنید، تمہارے جیسے صاحب توحید پر، اللہ کی توحید کے زبردست تم قائل ہو، تمہارا عقیدہ توحید انتہائی مضبوط ہے، خدا کی وحدانیت میں تم کسی کو ادنا درجہ بھی شریک دیکھنا نہیں چاہتے ہو، تمہارے دماغ میں یہ سوال کیسے آیا؟ اگر میں آدم کے سامنے سجدہ کر لیتا تو یہ سجدہ غیر اللہ کو ہوا، اب جب غیر اللہ کو ہوا تو یہ بھی تو خدا کی توحید کے خلاف ہے، اس لیے میں نے آدم کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ جنید بغدادی کہنے لگے مجھے تھوڑی دیر کے لیے تأمل بھی ہوا، تردد بھی ہوا کہ بات یہ تو بڑی معقول کہہ رہا ہے، لیکن میں خدا کی طرف متوجہ ہوا اور حق تعالی شانہ نے فوراً میرے دل میں الہام کیا کہ تو ابلیس سے کہہ دے کہ تو نے یہ تو سوچا کہ آدم کے سامنے سجدہ کروں تو آدم اللہ نہیں غیر اللہ ہے، آدم مخلوق ہے، اس لیے بظاہر توحید کے خلاف ہے، لیکن یہ تو بتا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دینے والا کون تھا؟ آخر تو حکم دینے والا اللہ تھا، پس یہاں اللہ کے حکم سے اگر تو سجدہ کرتا تو گو سامنے آدم ہوتے، لیکن یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر سجدہ تھا، اس لیے یہ اللہ کو سجدہ کرنا ہوا۔ یہ بتا کر یہ سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے کہ شیطان کی چالیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کسی کو علمی لائن سے مبتلا کرنا چاہتا ہے، کسی کو کسی اور لائن سے، جس فیلڈ کا انسان وہ دیکھتا ہے اس فیلڈ سے اس کا وہ شکار کرنا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے میں تھے، رات کا وقت تھا، کچھ اوپر سے روشنی جیسی، ابر جیسا، پھر ابر میں روشنی جیسی کچھ چمک نظر آئی۔ آپ نے جب اوپر دھیان دیا تو ایک آواز بھی کان میں پڑی، آواز آ رہی ہے کہ عبد القادر، اللہ نے تیری عبادتیں ساری کی ساری قبول کر لی ہیں اور تجھ سے اتنا راضی ہو چکا ہے کہ اب تمہاری نماز اللہ نے معاف کر دی ہے۔ انہوں نے پلٹ کر فوراً جواب دیا، کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، اسی طریقے سے امام العابدین، امام الزاہدین ہیں، ان کی نماز تو اللہ نے معاف نہیں کی، آخر ساس تک نماز کے وہ مکلف رہے، اور عبد القادر کی نماز معاف کر دی گئی،
پتہ یہ چلا کہ بولنے والا تو شیطان ہے، بولنے والا تو ابلیس ہے، تو اپنے وسوسے میں عبد القادر کو پھانسنا چاہتا ہے۔ پھر شیطان بولا جا عبد القادر، تو اب تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر تو اپنا ایک جال پھینک رہا ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھ کو میرے رب نے بچایا ہے، میرے خالق اور میرے مالک نے بچایا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہیں دیتا، اللہ اگر نہیں بچاتا تو تمہارے اس وسوسے سے بچنا آسان نہیں۔ یہ چند باتیں پیش کر کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان کے جال سے بچنا اور شیطان کے طریقوں سے بچنا، اس کے حملوں سے بچنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا اس مہینے میں اتنا کرم ہوا ہم گنہگاروں پر کہ محض اپنے فضل سے حق تعالی شانہ نے شیطان کو قید کر دیا۔ یہی بات حدیث پاک میں فرمائی گئی تھی اور اسی کی وضاحت مقصود تھی کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بن جاتا ہے کہ شیاطین کو اور سرکش جنوں کو اللہ قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو، احسان والوں کو، اسلام والوں کو، اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں میرے بھائیوں، اگر ہم نے عبادت میں اضافہ نہیں کیا، تقوی کا اہتمام نہیں کیا، تو شیطان سال بھر جبکہ کھلا رہتا ہے، اس وقت میں تقوی کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، یہ ہمارے لیے اور مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔